لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم معزز سامعین، اس وقت کلام مجید کی آیات تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو عالم ارواح میں مخاطب کر کے ایک عہد لیا۔ عالم ارواح اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر قیامت تک کے آنے والی تمام روحوں کو اللہ نے پہلے ہی وہاں پر جمع کیا ہے۔ اس وقت جو اللہ نے عہد لیا اس کو یوم الست کہتے ہیں۔ تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ساری انسانیت بالکل خاموش تھی، چونکہ جواب کسی کے ذہن میں نہیں تھا کیا جواب دینا، اور انبیاء کی روحیں بھی اس میں موجود تھیں۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت نے اللہ کے اس سوال کا جواب دیا وہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ نے جواب دیا کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے جواب دیا تو پھر تمام انبیاء نے بھی کہا کہ قالوا بلا، پھر تمام انسانیت نے کہا کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم کو جو ایمان ملا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، اور صرف اس امت کو نہیں، پچھلے تمام امتوں کو بھی جو ایمان ملا ہے وہ ہمارے ہی نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تین چیزیں
اللہ کے نبی کے صدقے میں ساری انسانیت کو ملی ہیں، بلکہ ساری کائنات کو ملی۔ ایک تو وجود ملا، ہمارے دنیا میں آنا، اس کا جو وجود ظاہری ہے وہ تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو وجود بخشا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے ہمارے دنیا میں آنے کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں داخل کیا، پھر ان سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ کی ایک نافرمانی اللہ کی مشیت کے ہی وجہ سے ہوئی، اللہ کی اس میں مرضی شامل تھی، تو ان سے غلطی ہوئی۔ اب غلطی ہونے کے بعد ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، تو اب ان کی حالت یہ تھی کہ اس غلطی کی وجہ سے 40 سال تک روتے رہے، اور اتنا روئے کہ ساری انسانیت کے رونے کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے رونے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اتنا روئے۔ اور روایات کے اندر ہے کہ 40 سال تک انہوں نے آسمان کو بھی نہیں دیکھا۔ آج تو ہم لوگ آسمان کے نیچے گناہ کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، چھتوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی غلطی کرنا ہے، ماں باپ کے، بھائیوں بہنوں کے، بیوی کے ڈر سے چھت پہ جا کے غلطیاں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آسمان سے کوئی دیکھتا ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو جہاں والوں سے چھپ کے غلطی کر رہے ہیں۔ تو ہم غلطی کرتے ہوئے آسمان کو دیکھ کے غلطی کرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے غلطی کی معافی ہونے تک آسمان کو ہی نہیں دیکھا انہیں، کہ اب کس منہ سے میں اللہ کو دیکھوں۔ 40 سال گزر گئے، خوب روتے رہے۔ جب توبہ کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اس وقت کہا کہ اس نبی کے صدقے میں معاف کر دیجئے جس کے نام کو آپ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، محمد الرسول اللہ، اس کے صدقے میں معاف کر دیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ جب میرے اندر روح پھونکی گئی، میں نے دیکھ لیا تو پہلی نگاہ پڑی آپ کے نام کے ساتھ ایک شخصیت کا نام ہے، تو میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے جس کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اولاد میں سب سے آخر میں یہ دنیا میں آئیں گے، اور یہ میرے آخری نبی ہوں گے، اور ان کی وجہ سے ہی میں نے ساری تخلیق کو جو ہے کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ ان کے دنیا میں بھیجنے کے ارادے کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ تخلیق کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے آنے کی جو وجہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایمان ملا، یہ بھی اللہ کے نبی کے صدقے میں ملا ہم سب کو۔ اگر اللہ کے نبی نہیں آتے اور ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی اگر یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے رب ہیں تو ہم بھی نہیں کہتے۔ تو ایمان جو ملا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ اور تیسری چیز ملی ہے اخلاق۔ اخلاق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری انسانیت کو ملے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ ملا ہے دنیا کے اندر، وجود ہے، ایمان ہیں، اخلاق ہیں، یہ سب اللہ کے نبی کے صدقے میں ہیں۔ اور اگر آج کوئی اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سزا موت ہے، اس لیے کہ جو چیز اس کے دنیا میں آنے کی بنی تھی اس نے اسی کی گستاخی کی ہے، تو اب دنیا میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایمان جس کی وجہ سے ملا، اگر اس کی گستاخی کی ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان چلا جائے گا۔ اور اخلاق جس کے ملے،
اگر اس کی گستاخی کی ہے تو سب سے پہلے اس کے اخلاق بھی ختم ہو گئے، تو ایمان بھی گیا، اخلاق بھی گئے، اور اس کے وجود کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی معافی ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی، توبہ کرنے پر بھی معافی نہیں ہے۔ زنا توبہ کر لو معاف ہو جائے گا، قتل کر لو توبہ کر لو معاف ہو جائے گا، کچھ بھی کر لو، نماز چھوڑ لو معاف ہو جائے گا، روزے چھوڑو اور توبہ کرو معاف ہو جائے گا، کسی کو ستائے اور توبہ کر لیے اور اس سے معافی چاہ لیے معاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والا اگر توبہ بھی کرتا ہے تو معافی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے اس وقت کہ اللہ کے نبی کی کسی قسم کی کوئی گستاخی کرے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گستاخی کے لیے لوگ الگ الگ کیسے کیسے پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر ایمان والا، چاہے وہ صاحب عمل ہو یا نہ ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، علم والا ہو یا جاہل ہو، نمازی ہو یا شرابی ہو، کچھ بھی ہو، اگر ایمان کی چنگاری کسی کے دل کے اندر ہے تو اس نے نبی کی گستاخی کو معاف نہیں کیا۔ اللہ کو کوئی گالی دے لے، بہت سارے ایسے بھی بدماش ہیں جو اللہ کو گالی دیتے، لیکن آدمی اس کو صبر کر لیتا، لیکن نبی کی گستاخی یہ کبھی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ نواب میر محبوب علی خان جو نظام دکن تھے، ان کے زمانے میں ایک شاعر تھے اختر شیرانی، وہ ہمیشہ شراب پیتے تھے، تو شراب کے نشے میں ہمیشہ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خوب نشے میں تھے، تو ایک غیر مسلم شاعر ان کے پاس آ کے دیکھا کہ آج اختر صاحب بہت زیادہ نشے میں ہیں، تو آج ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ان کے اس وقت ایمان کی کیفیت کیا ہے، نشے کی حالت میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، وہ جانچنے کے لیے غیر مسلم شاعر آیا۔ کیونکہ آدمی نشے کی حالت میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، جو ملا اس کو گالی دے دیے، جو ملا اس کو، ملو یا نہ ملو، بیٹھے بیٹھے اکیلے پکار لیتے رہتے۔ شرابیوں کی کوئی یہ نہیں رہتا ذہن، پتہ نہیں ان کا کیا ہو جاتا، سو جاتا ہے نشے کی حالت میں، جو چاہے بکتے رہتے ہیں۔ تو اختر شیرانی کو نشے کی حالت میں آزمانے کے لیے غیر مسلم شاعر نے ایمانی کیفیت کو جانچنے کے لیے سوال کیا کہ آپ فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جگر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بولے جگر کا تو جگر چبا لے تمہیں، اتنا غصے میں تھا، میں جگر ان کے گردے نکال لیتا ہوں۔ بولے داغ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاعروں کے نامہ کیسے رہتے ہیں؟ داغ۔ بولے داغ تو اتنا بد داغ ہے کہ ہمیشہ اس کی زندگی داغوں سے بھری ہوئی۔ پھر اس نے غالب کے بارے میں پوچھا کہ غالب کیا کہ؟ بولے غالب تو مغلوب ہے، وہ غالب نہیں ہے، وہ مغلوب ہے۔ ہر ایک شاعر کی برائی کرنا شروع کی۔ تو اس نے سمجھا کہ اب یہ نشے میں اتنا مست ہے کہ اب جو چاہے بولو، سب کے بارے میں برا بولے گا۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ موقع کا فائدہ اٹھایا وہ غیر مسلم شاعر اس نشے کی حالت میں، تو اختر شیرانی نشے کی حالت میں جوتا اٹھا کے اس شاعر کو مارنا شروع کیا کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں بعد میں بولوں گا، پہلے یہ بول کہ اس ناپاکی کی حالت میں میرے سامنے میرے نبی کا نام کیسا لیا۔ تو ایمانی کیفیت نشے کی حالت میں بھی ویسے ہی برقرار تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس دنیا کے اندر کسی حالت میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایک بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں گستاخیاں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی ایسا کلمہ کہا جس کے اندر گستاخی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا، ایسا منہ پہ تھپڑ مارا کہ وہ گر گئے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کو کیوں تھپڑ مارے؟
تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، یہ تو اچھا ہوا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اگر تلوار ہوتی تو ان کی گردن بھی جدا کر دیتا، باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کی شان میں گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا۔ صحابہ کے سامنے کئی غزوات ایسے بھی ہوئے کہ بعض صحابہ نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کا قتل کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر نے آ کر کے کہا کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آ گئے، لیکن میں باپ سمجھ کے آپ کو ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم باپ سمجھ کر کے مجھے نظر انداز کرتے رہے، اگر میری جگہ تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں بیٹا سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتا، نبی کا گستاخ سمجھ کے تمہاری گردن الگ کر دے۔ برداشت نہیں کیا جاتا۔ ایک ہمارے ہندوستان کی تاریخ ابھی بھی آپ کو ایسے جیالے نظر آ رہے ہیں کہ پڑوس ملک کے اندر ایک شخص قادیانی نے گستاخی کی تو اس کو جو ہے عدالت کے اندر ایک جو ہے عاشق رسول نے شہید کیا، اور ایک ابھی فرانس کے اندر ٹیچر کو اس کے اسٹوڈنٹ نے قتل کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تقسیم ہند سے پہلے 1938 میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا رنگیلا محمد، نعوذ باللہ۔ اب اس وقت کے علماء پورے جاگے اور سب تقریریں شروع کر دیے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں بیان دیا سب لوگوں کو جمع کر کے کہ میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، میں ایسے نوجوان کو تیار کرنا چاہتا ہوں جو اس کا مقابلہ کرے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو جا کر کے اس کا مقابلہ کرے اور بدلہ لے۔ تو ایک شخص جو ٹانگا چلانے والا تھا، جس کے ٹانگے میں 2 سے 4 آدمی کبھی نہیں بیٹھتے تھے، ایسا بالکل جاہل ان پڑھ لیکن اس کے دل کے اندر عشق نبی اتنا جاگ گیا، اس نے ہمت کی اور جا کر کے اس شخص کو جو نبی کی گستاخی میں کتاب لکھا تھا اس کی دکان سے نکال کر کے اس کے 2 ٹکڑے وہیں پر کر دیے۔ اور اس کا وہ بھی عادی تھا، جو ہے کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا۔ تو جب مقدمہ عدالت میں پہنچا تو وہاں کے ججوں نے اور وہاں کے وکیلوں نے اس سے کہا کہ تم جس دن تمہارا مقدمہ ہوگا اس دن یہ کہو کہ میں نشے کی حالت میں اس کو مارا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیا کیا ہوں، تو ہم تمہاری پھانسی کی سزا کو معاف کرا دیں گے۔ تو اس غازی علیم الدین نے کہا کہ ساری زندگی میں نشے میں تھا، یہ قتل کرنے کا ایک ہی موقع تھا جس میں پورے ہوش کے ساتھ تھا۔ نبی کے گستاخ کو قتل کرنے میں بے ہوشی میں نہیں تھا، میں پورے ہوش میں تھا۔ تو ان کی پھانسی کی سزا کا فیصلہ ہوا، پھانسی دی گئی۔ تو غازی علیم الدین کے جنازے میں پورا لاہور اٹھ کے آ گیا۔ یہ ہے عشق نبی۔ اور ہمارا عشق تو ماشاءاللہ صرف زبان تک ہے، عمل کے اندر کچھ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو عاشق نبی کہنے کے ہم یہ ہیں۔ نبی کی گستاخی غیر مسلم کم کر رہے ہیں، مسلمان زیادہ کر غیر مسلم کم کر رہے ہیں۔ وہ تو کچھ نہ کچھ ایک میسیج چھوڑ دیتے ہیں نبی کے خلاف اور سارے مسلمان اس میسیج کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے اپنے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے کے کسی واقعے کو شیئر نہیں کیا، انہوں نے عملی زندگی پیش کی، محبت کے واقعے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیے، لیکن انہوں نے کون گالیاں دیا، کیا کیا گالیاں دیا، کیا کیا نقشے بنایا، کیا کیا تصویریں بنایا، یہ پیش نہیں کیا انہوں نے۔ ہم کر رہے ہیں سب کا، ایک میسیج آ گیا گستاخی کرنے والے کی، اس کو شیئر کرتے رہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر نبی کے سنتوں سے عمل کو جو ہے لانے کے بجائے عملی طور پر ہم خود گستاخی میں مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس پوری زندگی عمل سے خالی ہے، کسی چیز کے اندر یہ بات آئی نہیں سکتی ہمارے کہ ہم اس سے تو ثابت کریں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی چیز سے ثابت کریں۔ غزوہ بدر میں
ابو جہل کو کس نے مارا؟ ابو جہل اتنا سردار مکہ، اتنا خبیث شخص تھا، رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی لگتا تھا۔ ابو جہل اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس کا نام تھا ابو الحکم، یعنی حاکم، حکم دینے والوں کا باپ۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور ایک فرعون میرا ابو جہل ہے، موسیٰ کے فرعون سے خطرناک ابو جہل۔ اللہ نے کس سے مروایا اس کو؟ غزوہ بدر میں 2 صحابہ جن کی عمر 12-13 سال کی تھی۔ آج 12-13 سال کے بچے کو کوئی چیز کا ہوش نہیں ہے، خالی چاکلیٹاں کھانا، بسکٹاں کھانا، یہی اتنا ہی ہے، پاکٹاں مارنا، یہی اس کو معلوم، ضد کر کے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا۔ میرے آن لائن کلاساں چل رہی بول کے بابا کو بول کے موبائل منگا لینا اور آن لائن کلاس میں 1 گھنٹہ مصروف لینا، آف لائن میں بہت کام کر لیتے رہے۔ لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام کے 2 بچے، معاذ اور معوذ، 2 بچے جن کی عمر 12-13 سال کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب صفیں درست ہو رہی تھی تو ادھر ایک بچہ کھڑے ہوا تھا، ادھر ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی بہادر جوان ہوتا، ادھر عمر ہوتے، ادھر عثمان یا علی ہوتے تو آج کچھ مقابلے میں مزہ آتا۔ یہ 2 چھوٹے بچے میرے بازو کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک بچے نے ہاتھ ہلایا عبد الرحمن ابن عوف کا، کہا کہ چچا جان ابو جہل کو آپ جانتے ہیں، ذرا بتائیے۔ ادھر سے دوسرے نے کہا کہ بتائیے ابو جہل کو۔ انہوں نے سوچا کہ تلوار لمبی ہے، یہ بچے گڈے ہیں، اور یہ ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہیں جو اس وقت غزوہ بدر کے پورے فوجیوں کا کمانڈر ان چیف ہے۔ جب ابو جہل گھوڑے سے گزرا تو فوراً ان دونوں کو بتایا کہ یہ جا رہا ہے دشمن رسول۔ تو یہ دونوں ایسا جھپکے جیسے چیل کسی اپنے شکار پر جھپکتی ہے۔ ایک بچے نے جا کر کے ابو جہل کے پیر پہ وار کیا، دوسرے بچے نے گھوڑے کے پیر پہ وار کیا اور ابو جہل گر گیا۔ تو اس کو ختم کرنے میں غزوہ بدر کے موقع پر یہ 2 بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ بعد میں اس کی گردن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علیحدہ کی۔ تو جب گردن علیحدہ ہو رہی، آج کل موت کے ڈر سے ہم لوگ کیا نہیں کرتے، لیکن ابو جہل کی گردن الگ کر رہے تھے تو اس وقت ابو جہل کہہ رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود تو ایک غلام ہے اور ایک سردار کے سینے پر سوار ہے، ذرا گردن میری نیچے سے کاٹنا، کل قیامت کے دن معلوم ہو کہ یہ سردار کی گردن ہے، بجائے توبہ کرنے کے سردار کہہ رہا مت۔ تو اسی طرح ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی کی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس گستاخ پر آپ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما دیجیے۔ پھر ایک شیر جنگل سے آیا شام کے سفر پر اور اس گستاخ رسول کو آ کر کے اس نے چیڑا اور پھاڑا۔ جتنے لوگوں نے نبی کی گستاخی کی ہے اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نبی کا ساتھ ہوں، انا کفیناک المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے آپ کا خدا کافی ہے، ابھی کسی چیز کی ضرورت۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور اس کے رسول کو جو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف جو آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، جو آواز اٹھا سکتے ہیں، کسی طرح اس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی معافی ہے، ہر چیز کے لیے برداشت کر لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کوئی ملک کرتا ہے، یا کسی ملک کا صدر کرتا ہے، یا کسی ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے، یا کسی ملک کا باشندہ کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی معافی نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی عمرے کے ارادے سے آئے تو مشرکین مکہ آپ کو روک دیے۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اس پیغام کو پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا
کہ جا کے تم کہو مکہ والوں سے کہ ہمارا مقصد جنگ کا نہیں ہے، عمرہ کرنے کا ہے، ہم احرام کی حالت میں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، صرف عمرہ کر کے واپس ہوں گے۔ حضرت عثمان گئے، کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے حضرت عثمان، وہاں پر جا کر کے انہوں نے بات کی، گفتگو کی، تو مشرکین مکہ چونکہ حضرت عثمان کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ اب تم مکہ آ چکے ہو تو طواف کعبہ کرنا چاہے تو کر لو۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے جو جملے کہے وہ تاریخ کے اندر نوٹ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم اس پتھروں والے کعبے کا طواف کرنے کے لیے مجھے کہتے ہیں، جبکہ میرے روح کا کعبہ حدیبیہ میں ہے، میں میرے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کو وہاں روکے ہیں اور مجھے طواف کے لیے کہہ رہے ہیں، میرا اصل کعبہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ پتھروں کا کعبہ، ان کے بغیر میں اس کا طواف نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کے بغیر طواف نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عثمان تو مزے میں ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے بغیر عثمان وہاں کا طواف کرے۔ یہ عشق ہے۔ اور جب مشرکین کی طرف سے لوگ آئے، وہاں پر آ کر کے صلح ہوئی، وہاں پر کچھ شرائط لکھے گئے، تو اس کے اندر سب سے پہلے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی نے لکھا۔ تو ادھر سے جو آیا تھا مشرکین کا سردار، اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں مانتے، رحمان اور رحیم، اگر اللہ کو ہم خدا اور رحمان اور رحیم مانتے تو ہم کو نبی سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نہیں مانتے، اس کو کاٹو۔ تو حضرت علی نے اپنے قلم سے کاٹا اس کو، بسم کا اللہم لکھا۔ پھر حضرت علی نے لکھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، صلح نامہ۔ تو اس سردار مکہ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹو، اگر محمد الرسول اللہ ہم مانتے آپ کو تو جنگ کس بات کی تھی، اس کو بھی نہیں مانتے ہم، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو اس وقت حضرت علی نے ایک طرف قلم رکھ دیا، ایک طرف کاغذ رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بسم اللہ کو تو میں کاٹ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتا، یہ گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، چاہے آپ حکم دیں، چاہے آپ یہ قلم سے خود کاٹ لیں، لیکن علی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے نام کو اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ تو یہ گستاخی کو صحابہ کرام نے کسی حال میں کبھی بھی برداشت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگوں نے گستاخی کی ہے، اللہ نے ان کا بدلہ لیا ہے، ان کو زمین سے پاک و صاف کیا ہے۔ جو صحابہ کو قتل کیا، جو ایمان کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان کو معافی دے دی۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے وحشی کو معاف کر دیا، صحابہ اکرام کے قتل کرنے والوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن نبی کی ذات کے ساتھ جس نے گستاخی کی اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ ابی بن خلف، یہ بھی مکے کا سردار تھا، بہت مالدار تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر اس نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ آپ کو میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس پر سوار ہو کر کے میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی سے کہہ رہا ہوں، اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ میں کس کے سامنے کیا الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن سرداری کا نشہ تھا، دولت کا نشہ تھا، مال کا نشہ تھا۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں آپ کو اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں۔ ایک تو نبی کا کہنا کافی ہے، پھر اس پر انشاءاللہ کہنا اور پکا کر دیا، تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نہیں بچ سکتا محمد سے۔ کفار مکہ کو یقین تھا نبی کی بات پر، لیکن 1400 سال بعد آج مسلمانوں کو نبی کی کسی بات پر یقین نہیں، مسلمانوں کو یقین نہیں ہے، اور دشمن جان کو، نبی کے خون کے پیاسوں کو یقین تھا کہ یہ شخص محمد جو اپنی زبان سے کہتا ہے وہ سچا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب چھپ چھپ کے پھر رہا، غزوہ احد پیش آیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل رہا۔ کئی لوگوں نے اس کو روکا کہ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اگر آج بچ گیا تو یقین ہے کہ پھر میں محمد مجھ پر حملہ کر دیں گے، میں قتل ہو جاؤں گا، اس لیے چاہتا ہوں نعوذ باللہ کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کروں۔
حضور کو تلاش کرتے 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 قریب پہنچا، صحابہ نے درمیان میں اس کو روکا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روکو مت، اس کو آنے دو میرے پاس۔ ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر برا ارادہ لے کر اللہ کے نبی کے قریب پہنچا۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ایک صحابی کے پاس برچھا تھا، آپ نے اٹھا کر کے اس کی طرف صرف پھینکا، ایک خراش لگی، جیسے پینسل کی نشان ہوتی ہے، ایک خراش لگی، وہاں سے لڑکتا پڑکتا واپس ہوا، ایسا چیخا کہ تاریخ کے اندر ہے کہ بیل کی طرح اس کی آواز آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ مکے کا سردار ہے، اتنا بڑا تو ہمت والا ہے، ایک خراش پر تجھے اتنا پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابو لہب کہنے لگا، یہ ابی بن خلف نے کہنے لگا کہ تم کو نہیں معلوم کہ یہ خراش کس نے مجھے ماری ہے؟ اگر یہ تکلیف کو پورے عرب پر تقسیم کر دی جائے تو اس تکلیف سے سب ہلاک ہو جائیں، اب میں نہیں بچ سکتا، محمد نے مجھے مارا ہے۔ اور مکہ واپس ہوتے ہوتے راستے میں ابی بن خلف نبی کے اس حملے سے وہ ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو اس لیے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے کسی سے اپنی پوری زندگی میں بدلہ نہیں لیا، صرف اس شخص سے جو آپ کی گستاخی کر رہا تھا اس سے بدلہ۔ مسلمانوں کو ختم کرنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، دین کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے معاف کیا، آپ کے اوپر حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کیا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن اس نبوت کو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس پر جب حملہ کیا گیا تو آپ نے بدلہ لیا۔ تو آج ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی گستاخی ہو رہی ہے، جس ملک نے بھی گستاخی کے لیے قدم اٹھایا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مار سکتے جا کے؟ مار نہیں سکتے، نفس کو نہیں مارنے والے نبی کے دشمن کو ماریں گے۔ سب سے بڑا دشمن تو اپنا نفس ہوتا ہے، انسان کا دشمن اس کا نفس سب سے بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بادشاہ نے 3 چیزیں بھیجی، ایک خوبصورت کنیز بھیجی آزمانے کے لیے، دور خلافت ہے حضرت عمر کا، خوبصورت کنیز، یعنی ایک عورت کو بھیجا جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی اس زمانے میں، بلکہ آج بھی اگر کسی کے ایمان پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے باطل طاقت آدمی کے سامنے عورت کی شکل میں پیش کرتا ہے، چونکہ آدمی عورت کے معاملے میں سب سے کمزور ہے، عورت بولتے ہی رال ٹپکتی اس کی، سب چھوڑتا، ایمان بھی چھوڑنے تیار ہوتا۔ ایک بادشاہ جو ہے ایمان والا تھا اور اس کی بیوی شیعہ تھی، لیکن بادشاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ایمان کے معاملے میں سودا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی معاملے میں بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آج فلاں مسئلے میں میرے مسلک پر عمل کر لیجئے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی جان کا سودا کیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے حضرت عمر کے لیے ایک خوبصورت کنیز کو بھیجا اور ایک عطر کی شیشی بھیجی، اور تیسرے ایک زہر کی شیشی بھیجی جس کو زہر ہلاہل کہتے ہیں۔ وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ اگر انگلی کے اوپر لگ جائے اور اس سے زبان کو ٹچ کر دیا جائے تو آدمی ختم ہو جائے، اتنا خطرناک زہر۔ یہ 3 چیزیں حضرت عمر کی خدمت میں بادشاہ کا قاصد لے کے حاضر ہوا تو حضرت عمر نے تینوں چیزوں کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس کنیز کو کہا کہ اس کو حضرت حسن کے پاس بھیج دو کہ یہ اس کے مستحق ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ ان کے پاس چلی جائے، وہ ان سے شادی کر لیں، ان کے خادم ہیں، مجھے عورت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے عطر کی شیشی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس عطر کو مسجد نبوی کے کسی دیوار کے اندر ڈال دو، تعمیر ہو رہی ہے وہاں ڈال دو، ہم کو اس خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا پسینہ ہمارے جسم کو لگا ہوا ہے، اس کی خوشبو اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب رہا مسئلہ تیسری چیز زہر کی، تو آپ نے فرمایا کہ زہر ہے، اس کا مستحق عمر ہے، اس کا مستحق، اس زہر کا اصل مستحق عمر ہے، چونکہ عمر کا جو نفس ہے یہ
اصل دشمن ہے، یہ زہر دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، اور عمر کا دشمن اس کا نفس ہے، تو مجھے چاہیے کہ یہ زہر میں اپنے نفس کو دوں۔ آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض پڑھ کے اس زہر کو اپنے حلق میں ڈال لیا، پورا زہر پی لیے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک ڈکار آئی اور آپ کے جو ہے پیشانی سے چند خطرے پسینے کے ٹپکے، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ تو ہم کو سب سے پہلی فکر جو کرنا ہے وہ ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہے۔ ہمارا دشمن نبی کا گستاخ کوئی اور ملک والا ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہم عاشق رسول اگر بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قبر میں جاتے ہی نبی کے چہرے کو سامنے کر کے اللہ پوچھیں گے کہ اس کے اندر کیا کمی تھی، تم نے ایسا چہرہ کیوں نہیں بنایا، ایسی زندگی کیوں نہیں بنائی۔ وہ گستاخوں کا بدلہ اللہ بعد میں لیں گے، پہلے ایمان دینے کے بعد تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، یہ گستاخی کی سزا پہلے دیں گے اللہ ہم۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہر ایسے موقع پر، خالی عاشق ہم لوگ ایسے ہیں کہ اب ہر گاڑی کو جھنڈا لگا ہوا ہے، اب نہیں دکھ رہے جھنڈے کہاں گئے نہیں معلوم، 12 تاریخ تک ہر گاڑی کے اوپر ایک جھنڈا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ساری چیزیں تھیں، اور گنبد خضرا اس کے اوپر اترا ہوا تھا، سب غائب ہو گئے۔ 2-3 سال پہلے ایک جھنڈا مجھے نالی میں ملا، ہمارے پاس گھر کے پاس ابھی 12 ربیع الاول سے پہلے ایک جھنڈے کو دیکھا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا، جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، جس کے اوپر گنبد خضرا اترا ہوا تھا، اور وہ جھنڈا گھر کے اوپر بندھا ہوا تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جھنڈا باندھنے والے نے جھنڈے کو کہاں بنا ہے، تو بیت الخلاء کا جو گیس کا پائپ ہوتا ہے اس کے اوپر لگا، تاکہ اس کے گندگی کی جو ہے اس فضا سے وہ جھنڈا لہراتا رہے۔ یہ ہیں عاشق رسول، ایسے عاشق رسول ہیں۔ وہ جھنڈے بھی غائب ہو گئے، وہ نالین بھی غائب ہو گئے، وہ نالین جس کو سر پہ رکھ کر کے دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ نالین آج چپلوں میں پڑے ہوئے، سب عاشق رسولوں کی سب ختم ہو گئے۔ لائٹاں اتار رہے تھے گھر کے سامنے، کیوں بھائی یہ لائٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول تک ہی تھے، کیا تم عاشق رسول، اس کو اگر روشن کرنا ہے تو ہمیشہ روشن کرو۔ سب ختم ہو گئے، لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، یہ پکے عاشق رسول ہیں بول کے سب دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایسے عاشق رسول ہیں ہم لوگ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اب انتقال تو ہوں گا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں چھوڑ کے مرنے والا، ایسا تو نہیں کہ سب لپیٹ لے کے جاتا۔ تو مر گیا بیچارہ، گھوڑا تھا اس کے پاس، بندوق تھی، بہترین گاڑی تھی، گھر تھا، سب تھا، انتقال ہو گیا۔ اب 2-4 دن کے بعد بیوی کے رونے کی آواز سن کے پڑوس میں سے ایک اس کا دوست آیا، اس شخص کا، کہا کہ اماں جان کیا ہوا؟ بولے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور مجھے وہ بندوق دیکھ دیکھ کے میرا شوہر یاد آ رہا۔ بولے اماں جان ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے شوہر کا بھائی، اس کو میں استعمال کرتا ہوں، ثواب ان کو ملتا، ثواب ملتا۔ بندوق لے کے گیا، پٹا لے کے، پھر رونے کی آواز سن کے پھر آیا، بولے ان کے کپڑے یہ اجاڑ شیروانی الماری میں دیکھ دیکھ کو رونا رہا، بولے وہ بھی دے دو، میں پہن لیتا ہوں۔ شیروانی لے کے گیا، وہ گھوڑا بھی لے کے گیا، سواری میں کر لیتا ہوں بول کے، وہ گاڑی بھی منگ لے کے چلے گئے، آپ کہیں کو دیکھ دیکھ کے روتے بول کے۔ پھر سب گھر خالی ہوئے بعد پھر روتے بیٹھی گئے۔ پوچھا آپ کیا ہوا؟ اب اتنا رو رہی، محلے کے اور 10 نوجوان جمع ہو گئے۔ بولے آج کیا ہوا، اتنا کہیں کو رو رہے؟ بولے ابھی معلوم ہوا بینک سے ایک میسیج آیا کہ تمہارے شوہر نے 10 لاکھ لون لیا ہے، یہ کون ادا کرے گا؟ تو جو دوست پورے چیزیں لے کے گیا تھا، ان بولا بابا سارا کام میں ہی کروں کیا؟ گھوڑا میں لے کے گیا، بندوق میں لے کے گیا، گاڑی میں لے کے گیا، اس کی اجاڑ شیروانی میں لے کے گیا، جوتے بھی اچھے دکھ رہے تھے وہ بھی میں لے گیا، تم لوگ کس کام کے؟ یہ قرضہ تم لوگ بانٹ لو، سب تو ادا کر، تو ادا کر، تو ادا کر۔
تو جب عمل کا نمبر آتا ہے یہ عاشق رسولوں کے پاس تو جھنڈے انہوں اٹھائیں گے، نالین انہوں لگیں گے، گھروں کو روشنی انہوں لگیں گے، کھیر پوریاں انہوں کھائیں گے۔ جب نماز کا وقت آئے گا آپ لوگ عاشق رسول آپ نمازاں پڑھ لیو، آپ چہرے پہ داڑیاں چھوڑ لیو، آپ ٹوپیاں پہن لیو، آپ کرتا پاجامہ پہن لو، آپ سنتوں پہ عمل کرو۔ نبی نبی ہم بولتے ہیں، نماز پڑھو بولے تو کبھی کبھی، نبی نبی نماز پڑھو کبھی کبھی، یہ انہوں کریں گے۔ تو عاشق رسول اصل وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر عمل سے یہ ثابت کرے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ تو آج کا یہ موضوع کہ گستاخی رسول کسی حال میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے واقعات ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا اور صحابہ کرام نے معاف نہیں کیا، جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی ہو۔ آج بھی ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ ہم نبی کی گستاخی کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ جذبہ ہے کہ ہم ابھی فرانس کر رہا ہے اور یہاں کے ہمارے بھی ملک کے حکمرانوں نے اس کا سپورٹ کیا ہے، تو ہم ایسے سب چیزوں کو اپنے دل سے برا سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کسی حال میں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا